ورفعنا لك ذكرك کہ اس کا آج لوگوں کو مولویوں کی شان پتہ نہیں قبول نہیں ہے. میں حیران ہوں, مسجد کا امام کوئی اچھا سوٹ پہن لینا تو لوگ پوچھتے کتوں لایا اس نے, یار کماندہ تو کوئی نہیں, ہاں مست ہو گیا, ٹھیک ہے کی ہو گیا. میں حیران ہوں. ہمارے ایک دوست امام صاحب ہیں, ان کو ایک بندے نے سی ڈی موٹر سائیکل گفٹ کیا, نیا موٹر سائیکل تھا. تو امام صاحب پہلے سائیکل پہ نماز پڑھانے آتے تھے, اب موٹر سائیکل پہ نماز پڑھانے آئے تو دو مقتدی آپس میں ایک دوسرے کو چیما گوئیاں کرنے لگے, مولوی صاحب کو موٹر سائیکل کتوں ہے. حیرانگی کی بات ہے. اس کے ساتھ باتیں شروع کر دیں, کہاں سے لیا, فلاں ہے, جس نے دیا تھا اس نے کہا مفتی صاحب کہ کسی کو نہ بتانا. اس بندے کو کہا کر صاحب نہ بتانا, کہیں یہ نہ ہو نا کہ میری نیکی ضائع ہو جائے, یہ وہ بس میں نے اللہ کے لیے دیا. اب وہ بیچارہ بتایا نہیں, یہ کہ نہیں تجھے کوئی ایجنسیاں دے رہی ہیں, تیرا کوئی کام خراب ہے. میں حیران ہوں, جو اعتراض کر رہا ہے اس کے پاس V8 ہے, اس کے پاس اپنی پراڈو ہے, لینڈ کروزر کا مالک ہے, اور امام صاحب نے موٹر سائیکل لیا تو وہ ہضم نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں مولویوں کے خلاف, ابھی مجھے ایک عالم صاحب کہہ رہے تھے کہ علماء پر لوگ بولتے ہیں انہیں سمجھائیں. میں نے کہا ان کو کہو بولنے کو چھوڑو, صرف مولوی کی نیکی کو ہضم کرنا سیکھ جاؤ, ہضم کرنا سیکھ جائیں, بہت بڑی بات ہے. میں نے ان بندوں کو بعد میں کہا, میں نے کہا بھائی ہم آپ کے گھر میں آئے, آپ کے گھر میں یہ گائے کا چمڑا اور یہ ہرن کا چمڑا لگا ہوا تھا, خوبصورت سا ایک ڈیکوریشن پیس. کہا جی ہاں مجھے فلاں دوست نے گفٹ کیا ہے, وہ بہت بڑا شکاری ہے. میں نے کہا آپ کو دوست گفٹ کر سکتا ہے, یہ جو 5 نمازیں امام پڑھا رہے ہیں اس کو کوئی موٹر سائیکل گفٹ نہیں کر سکتا. تو میرے دوستو, اسی لیے بندہ علماء کی شان کو خوش ہو کر دیکھے, اس طرح کے اعتراضات نہ کرے. اور یہ جو لفظ ہے نا کہ ممبر کو سیاست کے لیے استعمال نہ کرو, یہ قادیانیوں کا لفظ ہے, ہمارا نہیں ہے. کیوں؟ حضور پاک علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, اب سنو حدیث. میں حدیث بات پڑھ رہا ہوں, کتاب بھی بتاتا ہوں اور راوی بھی بتاتا ہوں. آپ ان علماء کرام سے پوچھ لینا, نہیں تو کسی عالم سے پوچھ لینا. یہ سر پہ پگڑی 8ویں سال میں عالم کے سجتی ہے, اسے کہتے ہیں دستار فضیلت. وہ کتاب صحیح مسلم ہے, وہ پڑھتا ہے تو مولوی بنتا ہے. صحیح مسلم میں صحیح حدیث موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر وانہ لا نبی بعدی. اللہ کے رسول نے فرمایا انبیاء کرام کو رب نبی بھی بنا کے بھیجتے اور وقت کا سیاستدان بھی بنا کے بھیجتے. یہ حدیث ہے ہمارے پاک نبی کی, جس کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں. اور آج کوئی سیاست میں دین کی وجہ سے آ جائے تو کہتے ہیں پیسوں کی وجہ سے آیا. حضور نے فرمایا انبیاء نبی بھی ہوتے, سیاستدان بھی ہوتے. ایک نبی فوت ہوتا, اللہ دوسرے کو نبی بھی بناتے, سیاستدان بھی بناتے. فرمایا میں آخری نبی ہوں, میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے. تو اس سیاست کے وارث بھی تو یہ خلفاء اور علماء ہے نا, تو یہ تو پیغمبر کی وراثت میں ہے. تو جب نبی کی وراثت میں ہے تو اس کو آپ ہمیں کیسے کہتے ہیں کہ ممبر پہ سیاست کی بات نہیں کریں. اچھا ایک بات اور سناؤں آپ کو, جب قادیانی کافر اقلیت قرار آ گئے نا اور قومی اسمبلی سے دلیل ہو کے نکلے, قومی اسمبلی نے فیصلہ کر دیا پوری قومی اچھا مزے کی بات, یہ وہ بل ہے جب اس پر اعلان ہوا نا کوئی اس پہ نو کہتا ہے تو کسی کا ہاتھ بھی نو کے لیے نہیں اٹھا, سب نے یس کہا. بھئی ہم نے سفارش اللہ کے رسول سے لینی ہے, قیامت میں مرزا قادیانی سے نہیں لینی. اس بے ایمان سے ہم نے کیا لینی ہے؟ تو سب نے رسول اللہ کے لیے ہاں کر دیا, اور جب ہاں کی بات آئی تو سب کے ہاتھ اٹھ گئے. میں کہتا ہوں اٹھ نہیں گئے, اللہ کے حکم سے اٹھوائے گئے, اللہ نے کروایا نا, تو وہ اٹھ گئے ہاتھ, تو ہاں ہو گیا. جب قادیانی ذلیل ہو کر یہاں سے نکلے اور انگلینڈ پہنچے تو انہوں نے آپس بیٹھ کے مشورہ کیا کہ اب اسمبلی بھی مولویوں سے بھری ہوئی ہے, اور ان مولویوں نے وقت کے سارے سیاستدانوں کو سمجھا لیا کہ مرزا قادیانی جھوٹا ہے, اب کیا کریں. انہوں نے کہا اب تیر کے شکار کا انداز بدلیں. کیسے بدلیں؟ کہا جی الفاظ بدلو, ڈیوائیڈ اینڈ رول, یہ جو پرانا انگریز کا اصول ہے, لڑاؤ اور تقسیم کرو اور معاملے کر میں اپنی حکومت سجاؤ. تو کہا تم بھی مولویوں کو تقسیم کر دو. کہا ہم کیسے کریں گے؟ کہا عوام میں کہو تبلیغ کا عالم عالم ہے, وہ عالم ہوتا ہے, اس کی قدر کرو. مجاہد عالم مجاہد ہے, اس کی قدر کریں. جو مدرس عالم قرآن اور حدیث پڑھا رہا ہے یہ عالم ہے, اس کی قدر کریں. خانقاہ میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہے یہ عالم ہے. سیاست والا یہ عالم نہیں ہے, یہ پیٹ کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے, یوں لوگوں میں کہیں. تو انہوں نے یہ طے کر کے اس طرح کہلوایا. اور آج ہمارے مسلمان سادہ لو نوجوان جن کے دل میں دین کا درد ہے لیکن اس سازش کا علم نہیں ہے, وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یار سیاست میں مولویوں کا کیا کام ہے, سیاست میں ان کا. یہ وہی حال ہے. میرا ایک شاگرد مجھے بتا رہا تھا کہ میں مارکیٹ گیا,
اپنے مردانہ کپڑوں کی دکان کے سامنے ٹھہرا اور سوٹ لے کر نکلنے لگا تو عورتیں بھی تھی، تھوڑا رش ہو گیا، تو غلطی سے کسی خاتون کو میرا کندھا ٹچ ہو گیا، تو وہ عورت دوسری عورت کہتی ہے دیکھو یار مرد بھی مارکیٹ میں آ جاتے ہیں، مردوں کا کیا کام ہے مارکیٹ میں، چل لے۔ تو یہ حیران ہے، مرد نہیں، اصل میں تو مردوں کو ہی آنا چاہیے، خاتون تو گھر میں بیٹھے اس کے لیے سیمپل لے کر جائیں، 10 سیمپل ان میں سے جو پسند کر تو لے لے، باقی ہم واپس کر دیں گے۔ تو یہ اصل تو یہ تھا، لیکن چلو باپردہ ہو کر عورتیں آ بھی گئی ہیں، تو یہ کہنا کہ یار ان مردوں کا کیا کام ہے یہ مارکیٹ میں آئے ہوئے، تو یہ حال ہے۔ سادہ لو مسلمان سیاست کو اسلامی نبوت کی وراثت سمجھتے نہیں ہیں، اور اگر سمجھ جاتے تو پھر کہتے ہیں مولوی کی کام ہے یہ اس طرح کی بات کر رہا۔ تو میرے دوستو یاد رکھنا، عالم جس میدان میں ہے وہ نبی کا وارث ہے، وہ سیاست میں ہے، وہ خانقاہ میں ہے، وہ مسجد میں ہے، وہ مدرسے میں ہے، وہ ممبر پہ ہے، وہ مصلی پہ ہے، وہ نبی کا وارث ہے۔ جتنے کام نبی نے کیے ہیں وہ سارے کام عالم نے کرنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت جنگ، حالت امن، ہر انداز میں علماء کو خدمت کر کے دکھایا ہے کہ خدمت کہتے کسے ہیں۔ جتنے نبی کی ذمہ داریاں ہیں، جتنی نبی کی ذمہ داریاں، ان تمام ذمہ داریوں میں علماء ذمہ دار ہیں، یہ وارث ان کا کام ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، ان کو کسی نے کہا کہ مولوی مسئلے بنا کر عوام کو خراب کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا آپ اپنے لفظ کو صحیح کریں، نون نہ لگائیں، تا لگائیں۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا مولوی مسئلہ بناتا نہیں ہے، بتاتا ہے، آپ نے لفظ غلط بول دیا، میں بعض اوقات حیران ہوں، واقعی لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی شریعت ساز ہیں، اپنی طرف سے مسئلہ بتاتے۔ ایک شخص میرے پاس آیا، اللہ معاف فرمائے، اب اندازہ لگائیں، حضرت میں نے ایک مسئلہ پوچھنا، میں نے کہا جی پوچھیں۔ کہتے میں گھر میں گیا، میری 2 بیویاں ہیں، دونوں میری ماں کو مار رہی تھی، ایک نے دائیں سے پکڑا تھا ایک نے بائیں سے، تو مجھے غصہ آ گیا، تو میں نے امی سے کہا بتا ان کا کیا علاج کروں، تو میری ماں نے کہا طلاق دے دے ان کو۔ تو میں نے دائیں طرف منہ کیا، اس بیوی کا نام لیا اور اسے 3 طلاقیں دی، پھر بائیں طرف منہ کیا، دوسری کا نام لیا، اسے 3 طلاقیں دی۔ کچھ ٹائم کے بعد ان دونوں نے میری ماں کے پاؤں پکڑ لیے، تو میری ماں کو نرمی آ گئی، وہ بھی رونے لگ گئی، گلے مل کے راضی نامہ کر لیا، اور مجھے کہا کسی مولوی کے پاس جا اور لکھوا لا، طلاق نہیں ہوئی۔ تو مفتی صاحب آپ لکھ دیں۔ میں نے کہا تیری ماں اصل مفتی تو وہ ہے، تو میرے پاس چاول لینے آیا ہے، میں تجھے چھولے بیچ کے دوں؟ اور سادے بندے مفتی اعظم تیری ماں گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اسی سے لکھوا اور مور لگوا لے۔ نہیں آپ لکھ دیں۔ میں نے کہا جی میں لکھ دوں تو پھر وہ مجھے جواب سنا رہا ہے، سنانے والا تیری ماں کی جواب کو میں لکھوں گا یا شریعت کے جواب کو لکھوں گا؟ تیرا دماغ خراب ہے، تیری عقل گھاس چلنے گئی ہوئی ہے۔ اور خدا کے بندے، رب نے 3 آپشن دیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، فرمایا طلاقیں 3 ہیں، 2 میں چانس موجود ہے، 1 2 یا 2 2، آپ نے دے دیا تو اس کے بعد چانس ہے، فامساکم بمعروف، رجوع کر لو اور رہ جاؤ، نہیں او تسریح باحسان، چھوڑ دو اور مسئلہ فارغ ہو گیا۔ لیکن فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ تو میں نے کہا تیری ماں نے کیسے کہا جاؤ ان سے لکھوا لا، ٹھیک ہو گیا، یہ طلاق کوئی باز چاہے اطفال ہے؟ حیران ہو جاتا ہوں، بعض اوقات لوگ اپنی طرف سے مسئلے بناتے ہیں۔ دیکھیں میں کسی پر اعتراض نہیں کرتا، میں ایک مسئلہ بتا رہا ہوں۔ جس شخص کی داڑھی پوری نہیں ہے وہ خود کو یہ سمجھتا ہے نا کہ میں گناہ گار ہوں، اللہ مجھے توفیق دے، تو ایک دن اللہ توفیق دے گا۔ غلطی ہے تو بندہ مانے۔ میرے ایک شاگرد ہیں، میں نے اس کو کہا بیٹا داڑھی رکھ لو، انہوں نے داڑھی رکھ لی۔ ان کی والدہ نے بڑا برا محسوس کیا کہ میرے بیٹے کو اب رشتہ نہیں ملے گا۔ اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ مولوی آئند تک غلط راہ تے لا دیتے ہے، تو داڑھی ملا دے، کوئی نہیں مسئلہ، میں تجھے رشتہ اچھا ڈھونڈ کے دے دوں گی۔ اس طرح رشتہ اچھا نہیں ملتا۔ پتہ نہیں کیسے کہتے ہیں رشتہ اچھا نہیں ملتا، میں تو حیران ہوں۔ کہتے داڑھی مڈا دو تو بیوی ملے گی، ہم میں سے کوئی داڑھی مڈا دے تو مولویوں کی بیویاں چھوڑ کے چلی جائیں گی، وہ کہیں گے ایسی آئے تو تھوڑی داڑھی دے پیچھے ہے۔ تو پتہ نہیں یہ عجیب کائنات میں ایک نظام بنا ہوا ہے۔ تو اس بیچارے نے داڑھی کٹوانے پر ماں نے بڑا زور لگایا، تو وہ میرے پاس روز آتا، استاد جی کوئی وظیفہ؟ میں نے کہا بیٹا وظیفے سے بات نہیں ہے، امی کو کوئی سہروزہ لگوا، کوئی دین کے پاس لے جا، کوئی فضائل اعمال لے کر دے، کچھ پڑھے گی۔ انہوں نے کہا آپ سے بات کرا دوں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، میری ماں ہے، فون پہ گھر جا میری بات کرا دے۔ وہ گھر گیا اور اس نے نمبر ملایا، استاد جی کیا حال ہے، امی سے بات کریں۔ ماں سے پہلے بات کی تو اب ماں پتہ نہیں کوئی آٹومیٹک مفتی بنی ہوئی تھی۔ السلام علیکم استاد جی کی حال ہے؟ جی خیریت ہے۔ خیریت ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ کا فضل ہے۔ ایک بات کو میں نے کہا جی،
कहते कुरान करीम में लिखा हुआ है दीन में सख्ती नहीं है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई सख्ती नहीं है, तीसरे पारे के पहले सफ़े पे है। तो आपने क्यों खामखा से मेरे प्यारे प्यारे बेटे की चांद से बेटे के ऊपर सख्ती कर दी, अगर नहीं करेंगे, सख्ती दीन में नहीं है। अब मैंने सोचा कि ये आयत तो काफरों के बारे में उतरी है, ये इस बेचारी ने मुसलमान पे फिट किया हुआ है, इसे कैसे समझाऊं कि इसका शान नज़ूल ये है? इसको ना शान नज़ूल पता, ना शान वरूद पता, ना आयत की तरतीब पता। अब सादी औरत है, इस बेचारी कैसे समझाऊं? तो अल्लाह ने मेरे दिमाग में एक सवाल डाला। मैंने कहा अम्मी माशाल्लाह माशाल्लाह, आप फिरौन की माँ हैं? तो गुस्सा हो तो 440 पारा हो गया। क्यों? मैंने कहा आपका बेटा शायद फिरौन हो। नहीं 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 नहीं, कैसी बात करें, मौलवी हो तुम, इस तरह बोलते। जब ठंडी हो गई ना, मैंने कहा अच्छा अच्छा, फिर आपका बेटा कारून होगा, नमरूद होगा। आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा ये जो आप कहती हैं कि दीन में सख्ती नहीं है, थोड़ा आगे भी पढ़े। ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। पूरी कुरान करीम की आयत है। अल्लाह फरमाते हैं दीन वाज़े हो चुका है, अब डंडा उठाकर गन पॉइंट पर किसी काफिर को कलमा पढ़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा, सिर्फ मसला सुनाया जाएगा। मानेगा ठीक है, नहीं माना अल्लाह फैसला करेगा, दीन आम हो गया है। लेकिन जब दीन में दाखिल हो जाएगा ना, तो उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, फिर मुकम्मल दीन के अहकाम मुसलमान को मानने पड़ेंगे। तो मैंने कहा आपका बेटा है अगर फिरौन, आपका बेटा है कारून, आपका बेटा है नमरूद, बेटा है काफिर, तो उस पर यह आयत पढ़ दें, और अगर बेटा मुसलमान हो तो ये उस पर फिट नहीं होती। अच्छा अच्छा बेटा, मुझे ये सा नहीं पता था। तो मैंने कहा आपको किसने कहा आप ऑटोमेटिक मुफ्ती बने? हैरानगी का मकाम है, औधे मसले को उठा के लोग फिट कर देते हैं। वो कहते हैं एक नसरुल्लाह था, वो वोटों पे खड़ा हो गया, जब इलेक्शन में खड़ा हो गया तो लोगों का वोट दो। किसी ने कहा तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, उसने कहा मेरे पास कुरान में दलील लिखी हुई है, सारे वोट मुझे पड़ेंगे। तो पार्टी ने उसे कहा और दोस्तों ने कहा यार कुरान में कहाँ दलील लिखी हुई है, न तो किसी पॉलिटिक्स के साथ है, न तेरी कोई वोट बैंक है, न तेरे पास कोई लेन देन। उन्हें कहा नहीं मैं जीतूंगा, मेरे पास कुरान है। तो खड़ा हुआ तकरीर के अब लोगों को कुरान सुना रहे कि लोगों वोट मुझे दो। अल्लाह के कुरान में लिखा है इज़ा जाअ नसरुल्लाह, जब नसरुल्लाह आ जाए वल फतह, तुम्हें फतह मिल जाएगी। तो ये अजीब निजाम है, अवाम का इल्म ये है और बोलते उलमा पे अल चिट्टू मिनल डग्गर, कुछ भी नहीं आ रहा और बोलेंगे उलमा पर। वो कहते हैं एक खातून थी, उसका खावंद फौत हो गया। जब खावंद फौत हो गया ना, तो मौलवियों के पास बच्चे गए कि हमें विरासत का मसला लिख दें। तो उलमा ने लिख दिया भाई बेटी का 1 हिस्सा, बेटे के 2 हिस्से, आपकी माँ का 8वां हिस्सा, और इस तरह पूरी तरतीब लिख दिया ना। तो माँ के पास ले आया ना, तो माँ बड़ी अक्लमंद थी, रियाजी की बड़ी माहिर थी, वो मैथ तो छोड़े डबल मैथ पढ़ चुकी थी। तो माँ ने कहा मौलवी दी लोग गोवे मेरा 8वां हिस्सा है तो कम खराब कर देते हैं, रही तो सारी जिंदगी मैं अपने खावंद दिला। उन्होंने कहा बड़ी अजीब बात है। एक दिन सोचती रही, अगले दिन कहा बेटा ये फतवा गलत है। उन्होंने कहा अम्मी तू ये बता कि सालन पका हुआ है या जला हुआ है, तू ये बता कि कपड़े धोए हुए हैं या नहीं धोए हुए, तू ये बता कपड़े इस्त्री है या नहीं है। फतवा मुफ्ती साहब ने लिखा है, गलत कहे तो कोई मुफ्ती कहे ना, उसकी फील्ड का बंदा उसकी गलती निकाले। और जज को गलत जज कहेगा, जज को गलत मुजरिम कैसे कह सकता है? आप साइल है, वो मुफ्ती साहब नहीं 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 नहीं, कुरान में लिखा हुआ है सारे हिस्सों से बड़ा हिस्सा मां का है। तो बेटों ने कहा अम्मी आपको इतना कुरान पे अबूर है, चलती है मुफ्ती? हाँ ले जाओ ले जाओ। तो मुफ्ती साहब के पास गए, तो मुफ्ती साहब के पास वहाँ रश था। तो कहा मुफ्ती साहब आप हमारे घर आए। वो घर आ गए, मजमा बैठा, सारी लेन देन, बेटे बैठे। माँ ने कहा सारा हिस्सा मेरा है, कुरान में लिखा हुआ है। तो मुफ्ती साहब ने कहा ऐसा तो नहीं है, कुरान करीम में है बीवी से औलाद हो खावंद की तो 8वां हिस्सा है। उन्होंने कहा छोड़ो छोड़ो ये मुश्किल बातें आप कर रहे हैं, सौखी सौखी आसान आसान बात करें, सौखी गलदस्ता। तो मुफ्ती साहब ने कहा जी आप बता दें। उन्होंने कहा कुरान में लिखा हुआ है मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब। तो उसने यूं नहीं पढ़ा मा कसब, उसने कहा मा अगना अनहु मालुहु, जो माल है ना वह मां का सब, मां का सब नहीं, मां का सब, सब का सब मां का है। मेरे पास दलील आ गई। तो ये लोग होते हैं अपनी मर्जी का मौलवी ढूंढते हैं। हमारे मिजाज का मौलवी हो, हमारी मर्जी का मौलवी हो तो मौलवी ठीक है, और अगर हमारी मर्जी और मिजाज का मौलवी नहीं है तो मौलवी फिरका वारियत फैलाता है, वो मौलवी दहशतगर्द है, वो मौलवी पता नहीं एजेंसियों का टाउट है और क्या से क्या आ जाता है। खुदा के लिए मौलवियों की अच्छाई भी आप हजम करना सीखें। ये पता नहीं क्या बात है, मैं हैरान हो जाता हूँ बाज़ औक़ात। मेरे दोस्तों नबी के वारिस उलमा हैं, आपने कभी देखा है
کہ کسی مولوی نے احتجاج کر کے اسٹرائک کر کے ہڑتال کرا دی اور روڈ بلاک کیا ہو کہ ہماری تنخواہیں بڑھاؤ ورنہ. دیکھیں آپ نے, میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کے حق میں ہوں, میں ان کا مخالف نہیں ہوں, لیکن ابھی ڈی چوک میں کیا ہوا ہے, یہ سارے آئے ہیں, کبھی مولوی آیا؟ میں حیران ہوں, اس دھرتی پہ سب سے کم تنخواہ مولوی کی ہے اور مسجد کی چٹائی پہ بیٹھ کر وہ دین کی خدمت کر رہا ہے. اور ہم نے علماء کو دیا کیا ہے؟ ایک بندے نے کہا مولوی کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں تم سے پوچھوں؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا پاکستان میں یونیورسٹیز ہیں؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا مدارس ہیں؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا پوری دنیا میں پاکستان یونیورسٹیز لیول پہ کون سے نمبر پہ ہے؟ کہتا ہے وہ تو 50ویں سے بھی بعد جا کر نمبر لگتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اور پوری دنیا میں علم دین کے لحاظ سے کون سا ملک سب سے نمبر 1 ہے؟ کہا جی پاکستان. میں نے کہا کیوں؟ مولویوں نے تو تیرے مطابق کوئی ذمہ داری سر انجام نہیں دی, مولویوں نے تو ساری زندگی کھایا ہے, مولویوں نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا, یہ اپنے لیول میں ٹاپ 1 پہ آ گئے ہیں. کیوں؟ اور تیرے بندے تو اپنے لیول میں پتہ نہیں کتنے سے کتنے بات میں بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا کے لوگ پڑھنے کے لیے علم قرآن, علم دین, علم حدیث پاکستان آتے ہیں. اور پاکستان کے لوگ ڈاکٹریٹ کرنے کے لیے, جی میں انگلینڈ گیا تھا, میں آکسفورڈ گیا تھا, میں کیلیفورنیا میں تھا, ہم کہتے نہیں کہتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری تو مولوی پوری کر رہے ہیں, باقی طبقہ نہیں کر رہا. لیکن حال وہی ہے, لومڑی کو آٹا بہت پسند تھا, وہ سارا آٹا گھی والا خود کھا جاتی تھی, اور بچا ہوا جو ہاتھ ہوتے تھے نا وہ بکری کے منہ پہ مل دیتی تھی کہ کھایا اس نے ہے, اس نے. یار سارا کام آپ نے مولویوں کا خراب کر رکھا ہے, جو مرضی آئے آپ نے خود کرنا ہے, اور الزام علماء پہ. میں بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہوں. میں عوامی مجمع میں عوامی لفظوں میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں تو دین کی بات سمجھیں اور سمجھائیں, اور جو دین بتائے تو اس کا ساتھ نہیں دے سکتے تو اس کی مخالفت تو نہ کریں نا. اور میں ایک جملہ مزید آپ کی خدمت میں کہتا ہوں. اللہ نے علماء کو فضیلت کتنی دی ہے, آؤ سنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِنَّ الْحِيتَانَ فِي جَوْفِ الْمَاءِ يَدْعُو لَهُ, او کما قال علیہ السلام, فرمایا عالم سویا ہوا ہو, سمندر کی تہ میں چلتی ہوئی مچھلیاں اس کے لیے دعائے خیر کر رہی ہوتی ہیں. فضا کے پرندے علماء کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. عالم جس درخت کے نیچے گزرے وہ درخت دوسرے درختوں پہ فخر کرتا ہے کہ میرے تحت عالم گزر کے جا رہا ہے. اور نوم العالم خیر من عبادت العابد, عالم کی نیند عبادت کرنے والے کی عبادت سے بھی افضل ہے, کیونکہ علماء کی نیند بہت بڑی چیز ہے. میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں, توجہ رکھنا. ایک نماز گھر میں پڑھیں تو درجہ 1, عام مسجد میں پڑھیں جہاں جمعہ نہ ہوتا ہو تو درجہ 25, اور جامع مسجد میں ایک نماز با جماعت پڑھیں تو کتنا ثواب؟ 27 ب27 درجہ. ابن عمر کی روایت رضی اللہ عنہ, صحیحین کی روایت ہے, 27 گنا. اور یہی نماز مسجد اقصی میں اور مسجد نبوی میں پڑھیں تو 50,000, اور بیت اللہ میں پڑھیں تو 1,00,000. اب ذرا سنیں, میرے ایک شاگرد ہیں, وہ ایک مسجد کے امام ہیں. ان مسجد والوں کی ان سے بننا پڑی, مجھے بلایا, میں وہاں گیا تو مسجد والوں نے کہا مفتی صاحب ایک بات ہے. میں نے کہا جی بتائیں. یہ عالم تہجد نہیں پڑھتے. تو میں نے انہیں کہا ٹھیک ہے نہیں پڑھتے, میں مان لیتا ہوں, تہجد نفل ہے, آپ لوگ پڑھتے ہیں؟ تو ایک بوڑھے بابا جی بیٹھے تھے, انہوں نے کہا جی میں پڑھتا ہوں, اس کو چاہیے پڑھے ورنہ اس کی نماز میری نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی. میں بڑا حیران ہو گیا, یار ایک بندہ تہجد پڑھ کے آئے اور مولوی بیچارہ اگر نہ بھی پڑھ سکے تو کیا مشکل ہے, علماء کو پڑھنی چاہیے, میں بھی اس کا قائل ہوں. لیکن ایک بندہ نہیں پڑھتا تو آپ فتویٰ دے دیں اس پہ نماز نہیں ہوتی. تو میں نے کہا جی کیوں نہیں ہوتی؟ کہتے ہیں تہجد والا افضل ہے, جو نہ پڑھے وہ تو مفضول ہے, چھوٹے درجے کا ہے, تو یہ تو مفضول ہے, میں افضل ہوں, میری نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی. میں نے کہا بزرگوں آپ کے دل میں دین کا درد ہے, یہ سمجھ گیا ہوں, لیکن دین کا علم نہیں ہے. کہتے وہ کیوں؟ میں نے کہا آپ 1000 تہجد بھی پڑھو نا, آپ پھر بھی مولوی کے تہجد نہ پڑھنے سے آگے نہیں جا سکتے. کہتے کیوں؟ ایک تو میں نے یہ کہا کہ مولوی کی نیند عوام کی عبادت سے افضل ہے. نمبر 2, میں نے کہا میں ایک بات کہوں؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا یہ جامع مسجد ہے؟ کہا جی ہاں. میں نے کہا اس مسجد میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں کتنا ثواب ہے؟ کہتے 27. میں نے کہا آپ کی نماز کے وقت کتنی صفیں ہوتی ہیں؟ کہتے 4 5 6 صفیں ہو جاتی ہے, 100 کے لگ بھگ نمازی ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. آپ میں سے ہر بندے کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ کہتے 27. میں نے کہا امام کو کتنا ملتا ہے؟ اب چپ ہو گئے. میں نے کہا یوں نہ کہنا, تمہاری مسجد کی جماعت نماز جماعت میں کنورٹ ہوئی ہے اس امام کی وجہ سے, تو تمہیں 27 مل رہا ہے, اور 100 کو دو 27 سے ضرب, 2700 نمازوں کا ایک وقت میں اس امام کو مل رہا ہے.
تو آپ نے 27 صبح کے فرض پڑھے, اس نے 2700 پڑھے, یہ 3000 پڑھ رہا ہے ایک وقت میں, اور آپ کو 27 مل رہا ہے. تو کہتا ہے میں افضل ہوں, میں نے 2 رکعت کی تہجد پڑھ لی, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تیرا دماغ خراب ہے. اپنے آپ کو, معاملات کو دیکھو. میرے دوستو یہی حال ہے. آج ہم یہ نہیں سمجھتے کہ علماء کا درجہ کتنا بلند ہے, کتنا بڑا ہے. بعض اوقات میں مختلف چیزوں پر حیران ہو جاتا ہوں. میری اپنی مسجد جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں, اور الحمدللہ پچھلے 15 سال سے پڑھا رہا ہوں, ایک ہی مسجد ہے. کیوں؟ میں نے فی سبیل اللہ پڑھانا ہے نا, تو اس لیے نہ میں نے مولوی لوگوں سے تنخواہ کا مطالبہ کرنا ہے, نہ ان نے مجھ سے گفتگو کی عنوان کا مطالبہ کرنا ہے. میں نے جو سنانا ہے ان نے سننا ہے. تو شروع میں جب بات چل رہی تھی نا, تو عوام کی عادت ہے وہ جمعہ نماز میں بہت لیٹ آتے ہیں. یہ ہمارے علماء کی شفقتیں ہیں, یہ جمعے کی تقریر میں لگے رہتے ہیں. مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا. میں نے دوسرے جمعے دیکھا نا کہ لوگ بہت لیٹ آ رہے ہیں. جب تقریر ختم ہوتی ہے, خطبے کا وقت ہوتا ہے, اس وقت آ رہے ہوتے ہیں. تو میں اگلے جمعے میں آ کر قرآن کھول کے بیٹھ گیا اپنی تلاوت کرنے بھی. سورۃ کہف جمعے کے دن پڑھیں, بہت بڑا ثواب ہے. دجال کے فتنے سے بچتے ہیں, چل پڑھو 12 رکوع پورے. میں پڑھتا رہا. تقریر کا ٹائم فکس چلا گیا. جس ٹائم خطبے کا وقت ہو, میں نے کہا جی اذان دے دیں, سنتیں پڑھ لیں اور خطبے کی نماز پڑھیں گے. انہوں نے کہا جی بیان. میں نے کہا کیا ضرورت ہے, بیان کوئی فرض ہے؟ کہا جی مسئلے بتائیں. میں نے کہا مسئلہ سوال سے نکلا ہے, سوال کرو گے تو جواب ہوگا. تم آتے نہیں ہو, تم بیٹھے ہو گھروں میں, تو میں نے تو مسئلے پڑے ہوئے ہیں. میں ان کھڑکیوں کو سناؤں گا, میری کھڑکی پیاری شاگرد, مسئلہ نماز کا فرض ہے. میرا پنکھا بھائی, زکوٰۃ بہت اچھی چیز ہے. میری چھت بہن, روزہ بہت اچھی. ان کو سناؤں گا. میں نے سنانا ہے تمہیں, تم نے آنا نہیں ہے. تو میں ان کو سناؤں. میں بجلی کے بٹنوں کو سناؤں, سفید بٹن یہ ثواب ہے, ہاں پنکھے کا ڈمر یہ ثواب ہے, یہ سناؤں. اب تو لوگ چپ. میں نے کہا بابا تم آؤ گے, مسئلے بتاؤں گا. 1 گھنٹہ کو 1 گھنٹہ بولوں گا. لیکن تم نہیں آؤ گے تو مفتی عبدالواحد قریشی پر ٹھپا نہیں لگا ہوا کہ وہ بولتا رہے اور تمہارا انتظار کرے. خطبے سے جمعہ ہوتا ہے نا, لا جمعۃ الا بخطبۃ. خطبہ پڑھو گے تو جمعہ ہوگا, ورنہ نہیں. تو وہ خطبہ پڑھ لیں گے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ, آپ بھی گھر اور ہم بھی گھر. وہ دن اور یہ دن لوگ آتے ہیں تو میں تقریر کرتا ہوں, ورنہ جی بسم اللہ. اور میری گفتگو میں جمعے میں گھڑی میں دیکھ کر 15 منٹ پہ بیان ختم, بعض اوقات 12 منٹ پہ بیان ختم. بس جان چھٹی, کیونکہ لوگ آئے ہوئے ہیں, پہلے سن لیتے ہیں. ایک جگہ میں نے یہ بات کی تو ایک بندے نے کہا مولوی صاحب آپ ہر بات کی دلیل دیتے ہیں, اس کی دلیل کیا ہے کہ مقتدی پہلے آئے, امام کو پہلے آنا چاہیے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے امام لائٹ جلائے گا, دروازے کھولے گا, جھاڑو لگائے گا. میں کہ چھوڑی پانی پا کے بڈ مرو, یہ کام مولوی کے, سادہ بندہ وہ نماز پڑھانے آیا ہے. تو میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں. تو میں نے کہا دلیل, میں نے کہا میں دلیل دیتا ہوں. کہتے بتائیں. میں نے کہا سب سے افضل نماز اس دھرتی پر کون سی پڑھی گئی ہے, جو سب سے افضل نماز ہو؟ کہتے آپ بتا دیں. میں نے کہا جہاں امام بھی نبی اور مقتدی بھی نبی. معراج کی رات آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو نماز پڑھائی. مانتے یا نہیں مانتے؟ امام الانبیاء نے پڑھائی. کہتے جی ہاں. تو میں نے کہا رسول اللہ نے سب سے افضل نماز پڑھائی ہے جہاں امام بھی نبی اور مقتدی بھی نبی. اسر امام نے مقتدیوں کا انتظار کیا تھا؟ کہتے نہیں. جب حضور مسجد اقصی داخل ہوئے تو تمام انبیاء جھوک در جھوک ملے, اللہ کے رسول کا استقبال کیا. میں نے کہا پتہ چلا مقتدی پہلے آتے ہیں, امام بعد میں آتے ہیں. اور آج کل الٹی گنگا ہے. امام صاحب آپ 5 منٹ لیٹ کیوں ہو گئے ہیں؟ 5 منٹ میں بندے کو پتہ نہیں کیا سے کیا ہونے لگ جاتا ہے. 2.5 گھنٹے کی فلم دیکھنے کے بعد بھی کہتے ہیں بڑی جلدی ختم ہو گئی ہے. چل لے, وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مولوی صاحب نے 2 منٹ کو 3 منٹ لیٹ بھی ہو گئے ہے نا, نہیں. مولوی پتہ نہیں مولوی نہیں ہے, کمپیوٹر کا کلک ہے کہ ادھر کلک کرو کاپی پیسٹ ہو جائے, وہاں پہ جا کے نماز پڑھا لے. تو بہت سادی انسانیت ہے. اور اپنے مسئلوں پر کوئی سادی نہیں ہے, مولوی کے مسئلے میں سارے سادے ہو جاتے ہیں. تو میرے دوستو, آپ کی مسجد کا مولوی, مسجد کا خطیب, مسجد کا متولی, مسجد کا مؤذن آپ کی ذمہ داری ہے. یہ جب کرونا وائرس آیا نا تو اس میں لاک ڈاؤن پڑ گیا اور سب سے زیادہ مڈل کلاس طبقہ متاثر ہوا, جو کاروبار بند ہو گئے, بزنس ان کا ختم ہو گیا. تو ایک ہمارے دوست بزنس مین ہے, مجھے کہنے لگے, ہماری مسجد میں ایک جگہ بیٹھے تھے, مولانا صاحب آپ کا تو بڑا اسلام دعا والا ایک ماحول ہے, آپ ذرا کچھ غریبوں کے نام مجھے بتا دیتے ہیں اپنے محلے کے, ذرا میں ان کے ساتھ تھوڑا تعاون کر سکوں. میں بیٹھا ہوں اور ہماری مسجد کا ایک امام صاحب ہے, وہ بیٹھے اور ہم سے کہہ رہے, چلو مجھ سے تو کہہ رہے, امام صاحب سے بھی کہہ رہے. اس امام کہتا ہے کوئی غریب ہے تو مجھے بتا دے. مجھے بہت حیرانگی ہوئی کہ اس امام کی کیفیت سارے جانتے ہیں. آج تک وہ سائیکل پہ آ رہا ہے,
یار اس کے گھر میں تجھے ایک تھیلا آٹے کا دیتے ہوئے موت پڑتی ہے، اس سے پوچھ رہا کوئی اور غریب ہے تو دسو، اس سے بڑا لطیفہ کوئی ہو سکتا ہے؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده